مفقود الخبر جو خامند ہے، یعنی کہ مسنگ پرسن، آپ سمجھ آئے، اس کی جو ہے نا وہ عربی ہے، جس کی خبر نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور امام ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دے کر حنفی عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، حنفیوں کی مانجی ٹھوک گئے۔ انجینئر محمد علی مرزا عمران ریاض خان حفظ اللہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ جو سن رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ نے یہ فتویٰ دے کر جو معاملہ آیا ہے، اور بھی کافی چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گی۔ اور دیکھیے کہ لوگ جو ہے کس طریقے کے بات جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کہاں سے کہاں لوگ جا رہے ہیں۔ سب کو ایک دوسرے کی برائی نکالنے کی ضرورت ہو گئی ہے۔ بنا برائی نکالے اور اسلام کو پھیلانے کی بات جہاں تک کرنی چاہیے، تو لوگ اپنے میں ہی الجھ کے رہ گئے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو یہ سب چیزوں سے بچائے، اور جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کسی دوسرے ملک گیا تھا، گم گیا۔ اگلے زمانوں میں تو نہ کوئی موبائل فون، نہ کوئی ڈیٹا، نہ کوئی پاسپورٹ والا معاملہ، بلکہ اس ماڈرن دور میں بھی کتنے لوگ بلوچستان سے مسنگ پرسن ہوئے ہوئے ہیں، کے پی سے ہوئے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بعد تو اب پنجاب سے بھی مسنگ پرسن آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے پنجابیوں کو اس تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، جب خود مسنگ پرسن ہوئے نا تو اب انہیں پتا چلا کہ وہ بلوچستان والے بےچارے کیوں آگے دھرنے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ ہمارے بھائی جو ہیں عمران ریاض حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے دھرنے میں جا کے معافی مانگی کہ یار میں اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وی لاگز میں کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے بلوچیوں نے جو اٹھائے گئے ہیں۔ وہ اپنی وائف کو ساتھ لے کے گئے ہیں، اور میں سلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے بڑی جرت کی ہے، معافی مانگی ہے بلوچیوں سے۔ انہوں نے کہا میں جب خود ہوا ہوں نا مسنگ تو مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہوا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ جس کے گھر سولر نہیں ہے، یو پی ایس نہیں ہے، اسی کو اندازہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو گرمیوں میں تو رات کو بچے نہ سوئیں، پوری رات آپ بھی جاگیں، صبح آپ نے کیا مزدوری کرنی ہے۔ جن کے گھروں میں جنریٹر لگے ہوئے ہیں وہ دروں میں کھڑے ہو کے آپ کو کہیں گے بجلی کے بل پھاڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی بجلی تو کٹ بھی گئی تو ان کے پاس جنریٹر ہے۔ جن کے وہ بل پڑوا رہے ہیں اور آگے لگوا رہے ہیں نا، ان بچاروں کے تو بچوں نے نہیں سونا، ان کے گھروں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ دوسروں کو مشورے دینا بڑے آسان ہوتے ہیں۔ تو اب ایسا مرد جو گم چکا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں شریعت خاموش ہے۔ الحمدللہ یہ اسلام کی سچائی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم قرآن و سنت میں نہیں آیا۔ یہ اسلام کے قیامت تک حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام نے اسے اوپن چھوڑ دیا۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ قرآن و سنت فکس ہیں، اجماع امت کو بھی آپ اسی میں شامل کر لیں۔ جو اجتہاد اور قیاس ہے یہ قیامت تک اللہ نے کھول کے رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ حالات و واقعات کا ڈسیزن تو وہ لوگ کریں گے نا جن کے زمانے میں وہ مسئلہ ہوگا۔ مجھے بتائیں، امام حنیفہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے انتقال خون یعنی بلڈ ڈونیشن کیا ہے۔ امام حنیفہ نے کینگرو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کیسے بتائیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ امام شافعی نے تو ریل گاڑی دیکھی نہیں ہے، امام مالک نے تو ہوائی جہاز دیکھا ہی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل نے تو کیمرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان سارے اماموں نے اسپیکر کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، وہ بیچارے کیسے فتوے دے سکتے تھے اس زمانے میں؟ لہذا ان فقہا کے فتوے ان کے زمانے تک کے لیے تھے، اور میجورٹی چیزیں قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جی امام حنیفہ نے بتایا بھینس حلال ہے، اور بھینس کا حلال ہونا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں کہ بہیمۃ الانعام جو ہے نا، جو بے زبان مویشی ہیں، یہ سارے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، اور ان کی نشانی ہے وہ کٹے ہوئے کھر ہوتے ہیں۔ وہ کٹا ہوا کھر گائے کا بھی ہوتا ہے، بکری کا بھی ہوتا ہے، بھینس کا بھی ہوتا ہے، اونٹ کا بھی ہوتا ہے، زرافے کا بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، زرافہ بھی حلال ہے، یہ میں نے بتایا۔ تو اب
فقہ انجینئرنگ کوئی بن جائے گا؟ نہیں، اجتہاد قیامت تک ہے۔ آج جتنے مسائل ہیں جدید، وہ امام حنیفہ تو نہیں بتا رہے، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب بتا رہے ہیں، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب بتا رہے ہیں، باقی علماء بتا رہے ہیں، علماء عرب بتا رہے ہیں، کیونکہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی خوبصورتی، 9th کیس جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کا خامند مسنگ ہو جائے وہ ہر زمانہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس زمانے میں اس کے لیے کتنا ٹائم رکھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایسا عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ وہ آج تک حنفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں 90 سال انتظار کرے گی۔ اس سے بڑا مذاق یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 90 سال انتظار نہیں کر سکتی نا، اتنی دیر انتظار کرے کہ جتنی دیر اس خامند کے ہم عمر جتنے مرد ہیں وہ فوت ہو جائے۔ یعنی نہ ہی سمجھو کیوں؟ انہوں نے ایک بات غلط ڈرائیو کر لی قرآن سے اپنی مرضی سے کہ طلاق جو ہے یہ مرد کا حق ہے، عورت خلا نہیں لے سکتی۔ تو جب مرد گم گیا تو پھر جسٹس بھی نہیں دے سکتا، قاضی کوئی انصاف بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ اب آپ کو پتہ چلو مفتی صاحب چیخ رہے ہیں یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بابا جان جو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ امام حنیفہ روحانی بابا جان، وہ یہ فتویٰ دے گئے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بابے کا فتویٰ تو لال کرنا ہے۔ وہ فتویٰ اسی صورت میں لال ہوگا کہ جب وہ یہ مانے کہ تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا، خلا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ یہ بھی بتائیں تاکہ ان کے بابوں کے فتووں کا مذاق اڑے۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کو معاف کرے یار، غلطی ہوئی ان سے۔ 90 سال والا فتویٰ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ایک اس فتوے سے، اور دوسرا فتویٰ یہ کہ اگر گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جائے تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی فتوے کو لے کے پھر حکمرانوں نے، سلطنت عباسیہ کے حکمرانوں نے جو کھلواڑ کیا۔ لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی کیسے پھیل گئی؟ جب فقہ حنفی کے بڑے بنو عباس کو فتوے دیں کہ وہ لوگوں کی بیویوں سے زبردستی طلاقیں کروا کے شادی کریں، تو پھر اس کے فائدے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بنو عباس نے فقہ حنفی کو گن پوائنٹ تلوار کے زور کے اوپر نافذ کر دیا 3 بر اعظموں کے اوپر۔ اس لیے فقہ حنفی کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف ملتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی وہ فتوے ہوئے میں اسٹیبلشمنٹ کے اس زمانے کی کتابیں لکھنے والے لکھتے رہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ او بھائی قرآن میں آیا ہے سورۃ النحل کے اندر کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو، گن پوائنٹ پہ کوئی شخص کسی سے کلمات کفر بھی نکلوا دینا اور وہ دل میں ایمان رکھتا ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یار اگر زندگی موت کی کشمکش میں کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، جان بچانے کے لیے اگر وہ کفر بھی بک دے تو جان بچانے کے لیے اگر گن پوائنٹ پہ کسی کی بیوی کو طلاق دلوا دی جائے تو طلاق کیسے واقع ہو جائے گی؟ ایمان تو بڑی چیز ہے، لیکن ان کے بڑے نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جی طلاق ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ بینیفیشری تھے اس وقت کی بنو عباس کی اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے اپنی فقہ نافذ کروانی تھی اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ 2 مسئلے ایسے ہیں، ویسے تو بے شمار مسئلے ہیں جسے یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ان مسئلوں سے یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ یہ نہیں بتا سکتی اپنے عوام کو کہ یہ مسئلے جو ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ان کے گھاٹے فٹ ہو گئے میں۔ اب آپ کو پتا چلا وہ مفتی صاحب کیوں غصہ کھا رہے تھے؟ یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، جج اپنی بیویوں کو طلاق دیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں تک کھورا ساڑھے گھر نکل آنا ہے۔ ہاں وہ کھورا نکلتا پیا سی، انہیں کہتے ہی ختم کر دو۔ لیکن آپ کو پتا اب تو انجینئر کا فتنہ آ چکا ہے، ہاں عربی والا فتنہ۔ تو یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اس طریقے سے ظلم کے اوپر کوئی شخص اپنی عورت کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتا، اس کا رائٹ ہے، وہ خلا لے گی۔ اور دوسرا مسئلہ جو میں نے بتایا مسنگ پرسن والا، اگر کسی کا خاوند مسنگ پرسن ہو چکا ہے تو یہ 90 سال والا فتویٰ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اسی زمانے میں امام مالک ہوئے ہیں، امام مالک اور امام حنیفہ کا زمانہ ایک ہے۔ امام مالک نے اسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ 4 سال انتظار کرے گی، 4 سال بس۔ 4 سال کے بعد عدالت تنسیخ نکاح کر دے، اس کے بعد اگر اس کا خاوند واپس بھی آ جائے وہ اس عورت کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتا، وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ لیکن یہ بھی فتویٰ ہے، قرآن و سنت نہیں ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔
فتوے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ اس عالم نے سمجھا اسے. ہمارے نزدیک یہ 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس دور کے اعتبار سے. اور بھائی اس دور کے اندر اگر کوئی وہ ایجنسیوں کا اٹھایا ہوا بندہ نہ ہو تو الگ بات، ادروائز 4 مہینے کے اندر پتا چل جاتا ہے بندہ کدھر ہے. ٹھیک ہے، اب تو ایجنسیاں بھی تھوڑی ایجوکیٹ ہو گئی ہیں، طریقے سے آ کے کوئی عدالتوں میں کچھ نہ کچھ رپورٹ کر ہی دیتی ہیں، تھوڑی عدالتیں بھی جان دکھاتی ہیں. تو ادروائز اس طرح کے جو معاملات ہیں، میں پہلے بھی کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے، خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے 10 سال سے مسنگ ہیں اور ان کی بیویاں اور بچے گھر میں ذلیل ہو رہے ہیں. یار بتا دو، کم از کم ان کی بیویاں تو آگے ڈیسائیڈ کریں نا انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو مسنگ پرسن کا یہ والا ایشو بھی ہوتا ہے. بل اسلام میں اس کے اوپر کوئی قرآن و سنت نے نہیں بتایا، اسے اوپن چھوڑا تاکہ ہر آنے والا زمانہ ڈیسائیڈ کرے، جس طرح کہ آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اب امام حنیفہ اور امام مالک نہیں ڈیسائیڈ کریں گے، ورنہ 90 سال، ہاں 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس زمانے میں. تو خیر خبر پتہ چل جاتی ہے. دنیا کے کسی سمندر میں کوئی جہاز گر جائے، ڈوب جائے، خبر نہیں آ جاتی، چند گھنٹوں میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگلے زمانوں میں اگر کوئی شخص سمندری سفر پہ گیا تھا، کئی سال تک خبر نہیں آتی تھی کدھر گیا، وہ ڈوب تو نہیں گیا. لہذا آج کے دور میں نہ 90 سال والا فتویٰ نہ 4 سال والا فتویٰ. اچھا، حنفی کئی علماء ہیں جنہوں نے امام حنیفہ کے فتوے سے بغاوت کی ہے. الازہر یونیورسٹی جو مصر والے ہیں، حنفی علماء، انہوں نے کہا کہ ہم امام صاحب کے فتوے کو نہیں مانتے. اب فتویٰ پاکستان میں بھی ہمارے جو استاد غلام سو سعیدی صاحب تھے، بریلوی عالم، فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی. مفتی منیر صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں تفصیلی علماء کے اقوال لکھے ہیں کہ بعد میں فقہ حنفی کا فتویٰ یہی ہے کہ امام حنیفہ کا فتویٰ غلط تھا، امام مالک کا فتویٰ درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں امام مالک کا فتویٰ بھی اس دور کے لیے ویلڈ نہیں ہے. جس دور کے اندر ہمارے پاس پاسپورٹس کا ریکارڈ موجود ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی خبر، کوئی افریقہ کے کسی جنگل میں تو نہیں چلا گیا، یا برمودا ٹرائنگل میں تو نہیں وہ چلا گیا کوئی آپ دوست میں بیٹھ کے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، کہیں نہ کہیں تو گیا ہے، غائب ہوا ہوا ہے، تو پتہ چل جائے گا. اس لیے آج کے دور میں تو بھائی 4 مہینے بھی کافی ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. 4 سال تو بہت زیادہ ہے. چلے کوئی حد کرنی ہے تو 1 سال کر لو، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں ریکویسٹ کروں گا اب ان لوگوں کو بھی جو لوگوں کو مسنگ بناتے ہیں کہ ان کی فیملیز کا خیال رکھیں. کوئی خیر خبر تو دیں یار، آڈیو سنا دیں. مجھے بتائیں کسی کی آڈیو یا ویڈیو شیئر کرنے سے جو بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے، کم از کم اس کے بیوی بچوں کو صبر تو آ جائے نا کہ یار زندہ ہے، امید پہ بیٹھے ہوئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس نے کوئی جرم کیا ہے تو قانوناً ثابت کریں، سزا دلوائیں. اور اگر جرم نہیں کیا اور آپ صرف شک کی بنیاد پہ پکڑ رہے ہیں، یا جرم تو کیا ہے لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں، تب بھی اسلام کہتا ہے آپ اسے سزا نہیں دے سکتے. اور جو مولا علی کا قول ہے، اور یقین کریں یہ مولا علی کا قول پڑھایا جاتا ہے جوڈیشری میں، کہ قانون کے سکم کی وجہ سے 1000 بندہ بھی چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بے گناہ سزا تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ اکثر پھر اس پہ جواب ہی دیتے ہیں، اور دیکھیں اس طرح تو پھر کئی مجرم لوگ ہیں ہمارے پاس، تو اس طرح ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اس نے جرم کیا ہوا ہے، اور بھائی تو نے دیکھا ہوا ہے نا، اس کو کون انشور کرے گا کہ جو تیرا دیکھنا ہے وہ ویلڈ ہے بھی ہے کہ نہیں. یہاں تو اداروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی دشمنی کی خاطر استحصال کیا ہے. کراچی میں آپ کو نہیں پتا کیا کچھ کیا، بعد میں خبریں نہیں کھلی، پھر سزائیں بھی ہوئی، معطل بھی ہوئے. لیکن یہ تو وہ ہوئے جن کا پتہ چل گیا. جن کا نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے صرف ادارے میں ہونے کی وجہ سے، وہ ادارہ کوئی بھی ہو، تو لوگ اس طرح اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نبھاتے ہیں. تو پھر میں وہی بات کروں گا، مرنا نہیں ہے بھائی، مرنا ہے. اگر مرنا ہے تو آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. زندگی ویسے گزارنی ہوگی جو اس شخص نے تعلیم فرمائی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.